السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی حکمت عملی خاصی کامیاب جا رہی ہے، وہ نیریٹو بنا رہے ہیں اور سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جمعے والے دن ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ پریس کانفرنس کے بعد بھی ڈسکس کون ہوا؟ عمران خان۔ جمعے والے دن کے بعد ہفتے والے دن تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی، کون ڈسکس ہوا؟ تحریک انصاف اور عمران خان۔ اتوار کو سہیل آفریدی صاحب نے جلسے میں جو تقریر کی، تحریک انصاف والوں نے تقریریں کی، ڈسکس کون ہوا؟ سہیل آفریدی، تحریک انصاف۔ بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف پہلے دن یعنی سوموار کے دن، جب یہ اتوار کو جلسہ ہوا سوموار کے دن 40,000 ویڈیوز بنی ٹک ٹاک کے اوپر، 40,000 ٹک ٹاک کے اوپر۔ وہ ٹک ٹاک کا ایک سسٹم ہے نا کہ کچھ چیز ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے اور ایک جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو وہ اپلائی کر کے لوگ، اور اس کا وہ خود وہ آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک، بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے ایکشن کر کے خود، اور وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ پہلے دن 40,000 اور اگلے دن یعنی کل منگل کو اس سے زیادہ، کوئی اب تک وہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر آ چکی ہیں، جو جس میں سہیل آفریدی کی اپنی اوریجنل ویڈیو بھی شامل ہے اور اس کو جو کاپی کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب وہ جو انہوں نے سارا کہا تھا کہ تم نام کیوں نہیں لیتے، اور نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور نام یاد رکھنا، وہ جو انہوں نے کیا تھا تقریر میں اس کے اوپر، یعنی آپ انداز لگائیں۔ خیر پھر کیا ہوا؟ سوموار کو بھی وہی چلتا رہا کہ جو تقریریں تھیں وہ سارا چلتا رہا۔ منگل کو کیا ہوا؟ منگل کو یہ عمران خان کی بہنیں پہنچی، اس کے بعد یہ ساری چلتا رہا، رات تک یہ چلتا رہا۔ رات کو جب بربریت ہوئی اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں یہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کسی کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ انڈونیشیا کا صدر آیا ہوا تھا؟ کیا کسی نے کوئی اور چیز ڈسکس کی ہے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ نواز شریف کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا سوچ رہا ہے، شہباز شریف کیا کر رہا ہے، ان کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ صرف اور صرف میڈیا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پازیٹیو یا نیگیٹو، سوشل میڈیا تو 100% ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ عمران خان کے علاوہ کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، اور ایک منگل کو، اس کے بعد جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سہیل آفریدی دھرنا دے دیتے ہیں، اس سے نیکسٹ منگل کو عمران خان صاحب سے بہنوں کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، عمران خان صاحب کا پیغام آ جاتا ہے، وہ ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کر لیں کہ جمعے کو جو پریس کانفرنس ہوئی اور وہ ساری چیزیں ہوئی۔ اور اس سے پہلے جمعرات کو سہیل آفریدی NFC کی میٹنگ میں آئے تھے، اس کے بعد اڈیالہ گئے تھے، اس دن بھی سہیل آفریدی۔ اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا۔ اچھا پہلے یہاں پہ ایک اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کی حکمت عملی اس طرح سے کامیاب جاری ہے کہ سسٹم جو کچھ کر رہا ہے، نظام جو کچھ کر رہا ہے، اس سے نیریٹو اور زیادہ تحریک انصاف کا آگے بڑھ رہا ہے، ان کی مظلومیت کا کارڈ اور زیادہ چل رہا ہے، لوگوں کے احساسات، جذبات اور زیادہ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اب لوگ روزانہ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر تو نہیں نکلتے، لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم تبھی نکلیں گے جب آپ فائنل کال دیں گے، روز روز کی ایکٹیویٹیز پہ ہم نہیں نکلیں گے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل رات کو جب عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور وہ جب وہاں پر بیٹھی تھی رات کو 1:30 بجے تک، جب ابھی بربریت نہیں ہوئی تھی، تو تب تک کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ کوئی 25-30 اراکین اسمبلی سارے ملا کے، KP پنجاب اور قومی اسمبلی کے ملا کے میکسیمم وہ تھے 25-30، 100-150 کارکن ہوگا، میکسیمم آپ 200 کر لیں، مطلب میکسیمم 200 کر لیں، 200 بھی نہیں تھے لیکن میکسیمم 200 کر لیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ تو نہیں گئے وہاں پہ، لوگ تو نہیں نکلے۔ کیوں لوگ کیوں نہیں نکلے؟ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اب روز روز نہیں، فائنل کال، بس آپ ہمیں ایک ہی بار بلائیں اور ایک بار ہم اس نظام کو گرائیں اور بس۔ لوگ روز روز نہیں نکلنا چاہتے، لیکن اب اس میں بھی آگے تحریک انصاف کے لوگ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نکلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ عمران خان نے روکا ہے نکلنے سے، کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ گولیاں ماریں گے اور جانے جائیں گی، اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے اسلام آباد نہیں آنا۔ تو اب ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ تحریک انصاف اگر اب اس کے اوپر کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں بھی لیتی پریس کانفرنس کے علاوہ، تو بھی نیریٹو تو بن رہا ہے، لوگوں کا غصہ تو جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا غصہ اس دن نکلے گا جس دن فائنل کال ہوگی، لوگ اس دن نکلیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہمارے دوست اسد اللہ خان صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ 25 مئی 2022 سے لے کے اور 8 فروری کے دن تک جو اس درمیان میں لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ہوا ہے، وہ سارا غصہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہ سارا غصہ 8 فروری کو بیلٹ پیپر پہ نکلے گا، اور وہ نکلا بیلٹ پیپر کے اوپر۔ تو لہٰذا
جو یہ تحریک انصاف اگر سے پریس کانفرنس بھی کر دیتی ہے, بہت ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیتی, یعنی مارچ کا اعلان نہیں کرتی, دوبارہ کوئی اور ایکسٹریم نہیں کرتی, تو بھی نیریٹو ان کے حق میں بن رہا ہے. اور جو وہ ویڈیو ہے وہ اتنا افسردہ کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو, جس طرح سے عمران خان کی بہن گری, وہ تو بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں, اور اس سے نفرت بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر اس نظام کے خلاف. پھر مہنگائی بڑھ رہی ہے, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, وہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہیں. اور یہ ڈسکسنگ ارریلیونٹ ہو گیا, یہ سسٹم ارریلیونٹ ہو گئی عدالتیں. اب آپ مجھے بتائیں, کیا آپ دیکھیں پچھلے 15-20 دن میں ہم نے عدالتوں کے اوپر کوئی بات نہیں کی, لوگ سننا نہیں چاہتے, لوگ گندی گالیاں دیتے ہیں, آپ عدالتوں کے اوپر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یار کس کا نام لے رہے ہو, جسٹس ضیاء خان کا, اس سے ہمیں امید دلوا رہے ہو, خدا کا خوف کرو. لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, ہم جسٹس ضیاء کا نام لیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جسٹس ضیاء کے بارے میں وہ کیسے آیا اور وہ کیا کرے گا. لوگ نام نہیں سننا چاہتے. جسٹس ڈوگر کی تو پھر بات ہی نہ کریں نا, عالیہ نیلم کی تو بات ہی نہ کریں. تو لہٰذا یہ نفرت بڑھ رہی ہے, لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے. وہ اس دن تو نکلے گا ہی نکلے گا جس دن فائنل کال ہوگی. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ایک سسٹم کے اوپر دباؤ تو بڑھ رہا ہے, کیونکہ ڈسکس صرف عمران خان ہو رہے ہیں اور آگے بھی عمران خان ہوں گے. کال جو بھی اب اڈیالہ کے حوالے سے آئے گی وہ منگل کی ہی آئے گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منگل کی اس لیے آئے گی کہ اس دن بہنیں جاتی ہیں, بہنوں سے ملاقات کا دن ہے, اور لوگوں کی زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہے. اس لیے عمران خان کی بہنیں جو ہیں جس دن جائیں گی اس دن زیادہ لوگ جائیں گے. اور میرا خیال ہے میں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا, جس دن جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے دھرنا دیا تھا, میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ منگل جو آنے والا ہوگا اس میں کبھی اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے ہوں گے جتنے اس منگل کو آئیں گے. اور وہی ہوا, بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور اس دن ملاقات ہو گئی عمران خان صاحب کی. جو کل منگل گزرا ہے اس کی بات نہیں کر رہے, پچھلے منگل کی بات کر رہا ہوں. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے منگل کی کال دے دی, جو نیکسٹ منگل ہے, ٹیوزڈے ہے, اس کی اگر تحریک انصاف نے کال دے دی تو سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, اتنے زیادہ لوگ آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میں پریڈکٹ کر دوں کہ خواتین بڑی تعداد میں آئیں گی. آج تک اڈیالہ کے بعد اتنی خواتین نہیں آئی ہوں گی جتنی نیکسٹ آئی ہوں گی. یہ جو ویڈیو ہے نا, جو 8-10 سیکنڈ کی ہے, جس طرح سے عمران خان کی بہن گری ہیں, تو وہ بہت تکلیف دہ منظر تھا. اور اس کی وجہ سے جو اس وقت نفرت ہے وہ اس سسٹم کے خلاف بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور جو ہے وہ اگلے منگل کی اگر کال آتی ہے تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے, اور پھر میرے خیال ملاقات کرانی پڑ جائے گی, کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ, جو جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت ہوئی ہے, اس کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی. دیکھیں صورتحال کل کافی چینج نظر آئی, یعنی 2 دن یہ جو کچھ علیمہ خانم صاحبہ اور عمران خان صاحب کی دیگر بہنوں کے ساتھ ہوا, اس سے پہلے صورتحال تھوڑی سی چینج نظر آئی, یا خاصی چینج نظر آئی. دونوں اینگلز سے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ فیصل ووڈا اور یہ سارے کہہ رہے تھے کہ سوموار سے تحریک انصاف کے خلاف بہت سخت چیزیں ہو جائیں گی, لیکن سوموار کو کوئی خاص چیز نہیں ہوئی. میں بڑے ڈیٹیل سے اس پہ ولاگ کر چکا ہوں کہ سوموار کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو آپ کہیں کہ بہت غیر معمولی چیز ہو گئی ہو پی ٹی آئی کے خلاف. منگل کو بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوئی, سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر عمران خان صاحب کی بہنیں رات تقریباً کوئی 1:30 بجے تک بیٹھی رہیں, کچھ نہیں ان کو کہا گیا. تو پھر یہ سوالات اٹھنے لگے کہ یہ بڑا حیران کن ہے, آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس طرح سے بیٹھنے دیا گیا ہو, اور ایک ایسے وقت پہ جب اتنی تگڑی پریس کانفرنسز کی گئی ہوں اور اتنی دھمکیاں لگائی گئی ہوں, لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کے کارکنان جتنی بڑی تعداد میں اور رکین اسمبلی آئے ان کو نہیں روکا گیا, اور عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی تھیں ان کو بھی نہیں کچھ کہا جا رہا تھا. تو میں خود بڑا لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ تو بڑا حیران کن ہے کہ دھمکیاں بہت زیادہ لگائی گئیں لیکن کیا کچھ نہیں گیا. لیکن خیر ہمارا وہ تجزیے, تبصرے, وہ اندازے سارے اس وقت غلط ثابت ہوئے جب عمران خان کی بہنوں پر اور خواتین پر خاص طور پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا واٹر کینن کے ذریعے. اور رات کے پچھلے پہر جب 8-9 پہ ٹمپریچر تھا اور بہت ہی شدید سردی تھی, اور اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں پہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور جس طرح سے وہاں پہ لاٹھی چارج کیا گیا, وہ انتہائی شرمناک اور ایک پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ابواب میں سے ایک سیاہ باب ہے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.